السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے جو پچھلی آیت کے اندر بیان کیا گیا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو اور سفر میں ادھار لینے کی، قرض لینے کی نوبت آ جائے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ ملے. پہلے آیت میں ہے قرض جب دو تو لکھ لیا کرو. اس آیت میں ہے سفر میں ہو، سفر کے دوران اگر کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن گروی میں کوئی چیز رکھ لیا کرو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اللہ نے بیان فرمایا دوسری بات، اگر تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو، جس کو قرضہ دے رہے ہو ایک دوسرے سے دونوں لوگ مطمئن ہیں، اطمینان ہے، تو جس کو قرضہ دیا جائے وہ اس کو ادا کر دے، امانت کے ساتھ اس کو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وہ اس امانت کو، اس قرض کو ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اس کو چھپا لے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یقیناً وہ بہت بڑے گنہگار دل والا. جس نے گواہی کو چھپا لیا بڑے گنہگار دل والا. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو خوب جانتا. تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر کے درمیان میں اگر قرضہ لینے کی نوبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر لکھنے والا کوئی نہ ہو یا لکھنے کے لیے قلم، پنسل، کاغذ وغیرہ نہ ملے، تو اس کی ایک اور متبادل صورت یہ بتلائی گئی ہے کہ جو آدمی قرضہ لے رہا ہے، قرضہ دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دے. گروی کا جواز ہے، ثبوت ہے، یہ آیت کریمہ سے ہم اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ گروی رکھنا جائز ہے. اور خود ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گروی میں کوئی چیز رکھی. وہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث 2513 نمبر کی حدیث. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک یہودی کے پاس 30 وسق جو کے بدلے اپنا زرہ آپ نے گروی میں رکھا تھا. اور وہ جو غلہ آپ نے لیا تھا جو وہ اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے لیا تھا، تو آپ نے کچھ مدت تک کے لیے اس کے پاس اپنا زرہ گروی میں رکھ کر کے وہ جو لیا تھا. تو قرآن کی آیت میں بھی ہے فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کہ آدمی گروی رکھ دے. اور اس حدیث میں بھی ہے اللہ کے نبی نے بھی گروی میں اپنا زرہ رکھا تھا. اب یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی آدمی جو گروی رکھ رہا ہے، اگر اس گروی رکھنے والے سامان سے نفع حاصل ہوتا ہے، یعنی اس نے کوئی چیز ایسا چیز رکھا ہے کہ اس سے نفع حاصل ہوتا ہے، تو اس کا اصل مالک جس کا سامان ہے وہ حقدار. یعنی جس نے رکھا ہے اس کے پاس ہے، یہ نہیں کہ آپ ہمارے پاس رکھ دیے تو اس کا نفع میرے کو ہو گیا، نہیں. ہاں، اگر آپ اس کے اوپر
اوپر سے کچھ خرچ کرتے ہیں تو اپنا خرچ آپ نکال لیجئے، لیکن جو نفع مل رہا ہے اس کا اصل مالک حقدار وہی آدمی ہے جس کا وہ سامان ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پہ ایک اور ہے کہ اگر وہ گروی رکھنے والا چیز کوئی دودھ دینے والا جانور ہو یا سواری کرنے والا کوئی چیز ہو، تو اگر یہ آدمی اس کے اوپر کچھ خرچ کرتا ہے تو اگر وہ دودھ لے لیتا ہے یا سواری کرنا اس کے لیے جائز، یعنی قرض دینے والے کے لیے۔ تو یہ یہاں پر ایک پتلا یہ ساری باتیں معلوم ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم آپس میں جس کو قرضہ دے رہے ہو ایک دوسرے سے مطمئن ہو، اطمینان ہے کہ آدمی اپنا خاص سے جان پہچان والا ہے، میں اس سے مطمئن ہوں، تو اگر کوئی آدمی نہ لکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جس کو قرضہ دیا جا رہا ہے نا، اللہ نے کہا اس کو امانت کے ساتھ میں وہ ادا کر دے، اس میں کچھ چھپائے نہ، اس میں سے کچھ کمی بیشی نہ کرے، اللہ سے ڈرے۔ جو اس کا رب ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے ایک دوسرے پر اعتماد کیے تھے، بھروسہ کیے تھے، تو اس کا قرضہ پورا صحیح طریقے سے واپس کر دے، ادا کر دے۔ اور تیسری بات، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو چھپائے نہ، یعنی گواہی کو چھپائے نہ۔ دیکھیے گواہی کو جو آدمی چھپاتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کے سنگینی کا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کا لفظ ہے، جو آدمی گواہی کو چھپا لے یقیناً بہت بڑے گنہگار دل والا، بہت بڑا گنہگار۔ اچھا یہاں پہ دو حدیثوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین گواہی وہ ہے جو آدمی گواہی دینے کے لیے شہادت طلب کرنے سے پہلے خود بخود حاضر ہو جائے، یعنی بہترین گواہ تم میں سے وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے خود بخود حاضر ہو جائے، اور برا گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دینا شروع کر دے اور جھوٹی گواہی دے دے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بغیر گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ برے گواہ ہیں، اور اچھا گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے خود بخود حاضر ہو جائے لیکن وہ سچا گواہی دیتا ہے۔ اس میں ایک ٹکڑا آیا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یقیناً وہ بہت بڑے گنہگار دل والا۔ یہاں دل کا لفظ آیا قلبو، اس لیے دل کا تعلق گواہی دینے سے یا گناہ کے کاموں میں سے چھپانے سے، جو اصل تعلق ہے چھپانے کا وہ دل سے ہے، اسی لیے دل کا لفظ آیا، کیونکہ دل کا تعلق چھپانے سے بہت گہرا ربط و ضبط ہے، اور جسم کا سب سے خاص ٹکڑا ہے دل، جو ہے بہت اہم حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 52 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ سن لو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، یعنی پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ اگر بدن کا وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، سن لو وہ کون سا حصہ ہے جسم کا؟ وہ دل ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ہے نا وہ دل ہے۔ دل اگر صحیح ہے تو بدن کا پورا حصہ صحیح، یہ خراب تو پورا حصہ خراب۔ اسی وجہ سے میرے بھائی اپنے دل کو آدمی کو صحیح رکھنا ہے، اور آدمی جو گواہی چھپاتا ہے یا کوئی چیز چھپاتا ہے تو چھپانے کا تعلق دل سے بہت گہرا کنیکشن۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔